ہے واقعہ جون 2021 کی ایک دوپہر سے شروع ہوتا ہے۔ میں دفتر میں بیٹھا تھا جب نعمان کا فون آیا۔ بھائی ایک زبردست جگہ ملی ہے، لاہور سے صرف 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر۔ پرانی حویلی ہے مگر جگہ سستی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، پرانی حویلی یعنی کسی بھوت بنگلے کا سودا؟ نعمان بولا، ارے نہیں، بس پرانی عمارت ہے، گاؤں والے کہتے ہیں وہاں کوئی نہیں جاتا۔ یہی بات میرے دل کو بھا گئی۔ میں نے مریم سے کہا، سوچو ذرا اگر ہم وہاں فارم ہاؤس بنائیں، صبح سورج کی روشنی، شام کا سکون۔ مریم نے نرمی سے کہا، علی اگر وہ جگہ واقعی ویران ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ میں نے کہا لگایا، وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں۔ ہم نہیں ڈریں گے۔ ہم وہاں پہنچے، راستہ تنگ، درختوں سے ڈھکا ہوا۔ آخر میں ایک کھلا میدان آیا اور اس کے بیچوں بیچ ایک پرانی حویلی۔ پہلی نظر میں وہ جگہ حسین بھی لگی، خوفناک بھی۔ دیواروں پر کائی جمی تھی، دروازے پر زنگ لگا تھا اور ایک بوسیدہ بورڈ لٹک رہا تھا، مک غلام رسول کی حویلی۔ میں نے سوچا شاید یہی اس کا پرانا مالک ہوگا۔ میں نے فقیر محمد کو پہلی بار وہیں دیکھا۔ وہ دروازے کے قریب بیٹھا مٹی پر لکیریں بنا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بابا یہ حویلی خالی ہے؟ وہ بولا، بیٹا خالی تھی پر اب نہیں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے نظریں جھکائیں، تمہیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، یہاں زینب اب بھی روتی ہے۔ میں نے نعمان کی طرف دیکھا، وہ ہنسنے لگا۔ دیکھ علی، یہی کہانیاں لوگوں کو بھگاتی ہیں، اسی لیے زمین سستی ہے۔ میں نے پیسے دیے اور سودا پکا کر دیا۔ اس رات میں نے پہلی غلطی کی تھی۔ ہم نے پہلی رات وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ مریم تھکی ہوئی تھی، میں نے چراغ جلایا۔ حویلی کے اندر کی دیواروں پر پرانے فریم لٹک رہے تھے، کچھ عورتوں کی تصویریں، کچھ بچوں کی۔ ایک تصویر میں ایک عورت کھڑی تھی سفید لباس میں، آنکھیں ایسی جیسے زندہ ہوں۔ نیچے لکھا تھا، زینب بی بی 1934۔ میں نے مریم کو دکھایا، شاید یہ پرانی مالکن ہے۔ وہ چپ رہی، پھر آہستہ بولی، علی یہ تصویر تمہیں دیکھ رہی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے چراغ بند کر دیا، لیکن جیسے ہی اندھیرا پھیلا، مجھے لگا جیسے کوئی سانس میری گردن کے قریب لے رہا ہو۔ بس یہی لمحہ تھا جب وہ کہانی نہیں حقیقت بن گئی۔ وہاں کوئی تھا، اور اس کے ساتھ خون کی خوشبو آہستہ آہستہ پورے کمرے میں پھیلنے لگی۔ میں نے چراغ بجھایا تو کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اچانک ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کان کے بالکل قریب سانس لی ہو۔ ایک ٹھنڈی ہوا میرے کندھے سے لگی اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ کوئی نہیں تھا، صرف مریم جو سہم کر کمبل میں سمٹی ہوئی تھی۔ میں نے خود کو بہادری کا یقین دلایا، شاید کھڑکی سے ہوا آئی ہو۔ لیکن جب میں نے کھڑکی کے قریب جا کر دیکھا تو شیشہ اندر سے بند تھا۔ میں نے جنریٹر چلا دیا تاکہ روشنی واپس آئے۔ چراغ کی لیو ٹمٹما اور دیوار پر سایہ لرزنے لگا۔ سایہ میرا نہیں تھا، وہ کسی عورت کا تھا، بال کھلے ہوئے، ہاتھ پھیلے ہوئے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ پھر اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ مریم، میں نے چیخ کر کہا۔ وہ میری طرف دوڑی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ علی، میں نے کسی کو دیکھا ہے، سفید کپڑوں میں ایک عورت، بال کھلے ہوئے۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ میں دوڑا، دروازہ کھولا، باہر صرف خالی صحن اور وہی باسی سی خون کی خوشبو۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ ہم نے چراغ دوبارہ جلایا لیکن روشنی بار بار مدھم ہو جاتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی روشنی سے نفرت کرتا ہو۔ مریم آہستہ بولی، علی یہ خوشبو تمہیں بھی آ رہی ہے نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ خوشبو نئی نہیں تھی،
یہ ویسی تھی جیسی ہسپتال کے مردہ خانے میں آتی ہے۔ میں نے کہا، سو جاؤ، صبح سب ٹھیک ہوگا۔ لیکن اندر ہی اندر میں جانتا تھا صبح شاید یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ صبح کا منظر، صبح سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو کچھ دیر کو لگا سب معمول پر ہے۔ مریم نے چائے بنائی، میں باہر گیا، صحن میں بیٹھا۔ درختوں کے نیچے کچھ نشان نظر آئے، جیسے کسی نے رات بھر وہاں چکر لگائے ہوں۔ ننگے پاؤں کے گہرے نشانات، اور ہر نشان کے درمیان چھوٹے چھوٹے سرخ دیبوئی۔ میں نے انگلی لگائی، گیلے تھے، اور ان سے پھر وہی خون کی خوشبو آئی۔ دوپہر کو فقیر محمد آیا، اس نے آتے ہی درختوں کی طرف دیکھا اور کپ کپا گیا۔ تم نے اسے جگا دیا ہے؟ میں نے کہا، کسے؟ زینب کو۔ میں ہنسنے کی کوشش کی مگر آواز پھنس گئی۔ فقیر محمد بولا، زینب مک غلام رسول کی بیوی تھی، وہ بہت حسین مگر بہت مظلوم تھی۔ ایک رات وہ خون میں لت پت پائی گئی۔ لوگوں نے سنا وہ مرنے سے پہلے چیخ رہی تھی، میرا حق لوٹا دو۔ تب سے ہر نیا مالک وہی خوشبو سونگھتا ہے۔ میں نے کہا، بابا ہم بھوتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اس نے جواب دیا، تمہارے یقین کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تمہارا خون ہی کافی ہے۔ رات کو ہم نے کمرے کا دروازہ بند کر کے سونے کی کوشش کی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، بجلی گرج رہی تھی۔ ہر بجلی کے کڑکنے پر دیوار پر وہی عورت کا سایہ دکھائی دیتا، جیسے ہر چمک میں وہ ایک قدم قریب آتی جا رہی ہو۔ آخر میں بجلی چمکی، اور وہ سایہ میرے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ چہرہ دھندلا، آنکھیں سارخ، ہونٹوں سے بس دو لفظ نکلے، میرا حق۔ میں چیخنے ہی والا تھا کہ مریم جاگ گئی۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں لیا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے جھوٹ بولا، کچھ نہیں، بس خواب تھا۔ لیکن سچ یہ تھا، وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اگلی صبح جب میں صحن میں گیا تو درخت کے نیچے ایک پرانا کاغذ پڑا تھا، پھٹا ہوا مگر لکھائی صاف تھی۔ اس پر صرف ایک جملہ تھا، زینب بی بی کی ڈائری، مت کھولنا۔ میں نے مسکرا کر کہا، شاید یہی راز کھولے گی۔ لیکن مجھے نہیں پتہ تھا وہ کاغذ کھولنا میری زندگی بند کرنے کے برابر ہوگا۔